بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یقیناً یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بنی سلیم کا ایک شخص آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ جادوگر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آگے بڑھ کر جواب دینے لگے اور تلوار نکال لی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا اور اس شخص کو آخرت کے عذاب کے بارے میں اور قبر کے عذاب کے بارے میں بتانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر اس شخص پر رقت طاری ہو گئی اور وہ سوچنے لگا، اور اس شخص نے اسی ٹائم آقا علیہ السلام سے معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے قرآن کی آیات کے بارے میں بتاؤ اور سکھاؤ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، بنی سلیم میں سے مجھ سے زیادہ غریب شخص کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اسے اونٹ خرید کر دے گا؟ جو اسے اونٹ خرید کر دے گا وہ اللہ کے حضور بہترین اجر پائے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ میں اسے دے دیتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس شخص کا سر ڈانپے گا؟ قریب ہی سیدنا مولا علی علیہ السلام نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس شخص کے سر پر رکھ دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کے کھانے کا کچھ انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور مسجد نبوی کے اطراف میں موجود چند گھروں میں سے کھانے کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کچھ نہ مل سکا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور تمام واقعہ سیدہ فاطمہ کو سنایا۔ سیدہ فاطمہ تمام واقعہ سن کر آبدیدہ ہو گئیں اور کہنے لگیں، میرے والد نبی برحق ہیں، ہمارے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، لیکن اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر آئے ہیں تو میں آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی ایک چادر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا کہ آپ یہ چادر لے کر شعمون یہودی کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ یہ چادر فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے، وہ اس چادر کو رکھ لے گا اور کچھ قرض دے دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ چادر شامون یہودی کے پاس لے گئے اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر دیکھ کر شامون یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، اے سلمان، اللہ کی قسم یہ وہی پاکیزہ لوگ ہیں جن کی خبر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ شامون یہودی نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا، میں صدقے دل سے سیدہ فاطمہ کے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر حضرت سلیمان کو واپس کر دی اور کچھ دے دیا، کچھ جو دے دیے جو حضرت سلیمان فارسی لے کر سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے پاس لے آئے اور ساری بات سنائی۔ سیدہ فاطمہ نے شامون کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان جو کو پیس کر روٹی تیار کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ روٹیاں بنا کر دیں۔ حضرت سلیمان
کہنے لگے کہ فاطمہ آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے، آپ کچھ روٹی اپنے لیے اور اپنے دونوں شہزادوں کے لیے، حسن اور حسین کے لیے رکھ لیں۔ سیدہ فاطمہ فرمانے لگیں یہ کھانا میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب اس میں سے میرے لیے کچھ بھی لینا درست نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھانا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور تمام ماجرا سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا بنی سلیم کے اس شخص کو دے دیا اور اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا تو سیدہ فاطمہ کے چہرے پر فاقے کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی تھی اور چہرہ زرد ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور سیدہ فاطمہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ تو فاطمہ سے راضی ہو جا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔